اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جنم جنم کے موروثی سیاست کے کھوپوں والی اینک پہنے ہوئے لوگ وہ اس جمہوریت کے حسن کو کیسے محسوس کر سکیں جو عمران خان صاحب نے موروثی سیاست کو دفن کرنے کے لیے پاکستان میں ایک بڑی جماعت کے سربراہ کے طور پہ جو ایک قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک عام ورکر کو، جناب بیرسٹر علی گوہر کو، اپنا پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ العزیز انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے سے بیرسٹر گوہر پارٹی کے عبوری چیئرمین بن جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے الیکشن میں پارٹی ہمارے پارٹی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی نامزد کردہ شخصیت کی قیادت میں الیکشن میں جائے گی۔ اور آج جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بطور چیئرمین نامزدگی کی منظوری بھی دے دی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ عرصے میں جب سروے جس حلقے میں آئے، مجموعی طور پہ قومی کوئی سروے ہوا یا مختلف قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو سروے ہوئے، ہر ایک سروے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا تو آپ کا ووٹ کس کو جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہی ووٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر وہ نہ ہوئے، یہ کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب نے جس کا نام لیا، جس کو نامزد کیا، کہا گیا کہ فلانے حلقے سے فلانا چھوڑ گیا ہے، فلانے نے دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے، فلانا سیاست چھوڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو ہم اس کھمبے کو ووٹ ڈال دیں گے۔ اسی سوچ کے تحت، اسی نظریے کے تحت، اسی جذبے کے تحت اور اسی روح کے تحت پی ٹی آئی کے کارکنان نے بیرسٹر گوہر کی نامزدگی کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ اور اس وقت وہ لوگ جن کی آنکھوں پہ موروثی سیاست کے کھوپے چڑھے ہوئے، کھوپا پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ کھوپا ویسے تو کوکونٹ کو کہتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں، اب وہ کم ہو گیا تھوڑا، ٹانگے والا دور، جو ٹانگے چلتے تھے نا، تو اس کی سیدھی نظر رکھنے کے لیے ارد گرد نہ دیکھے، ایسے اس جگہ پہ وہ ایک خول سا چڑھا ہوتا تھا جسے کھوپے کہتے تھے۔ تو وہ کھوپے جو ہیں، جن لوگوں کی نظروں پہ وہ موروثی سیاست والے کھوپے چڑھے ہوئے ہیں، انہیں اس والی جمہوریت جو ہے اس کا حسن کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ انہیں یہ خوشبو آ ہی نہیں سکتی، انہیں یہ رنگ برنگی یہ جو تبدیلی ہے اس وقت، خوبصورت تبدیلی، یہ وہ انہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ نواز شریف ہے، نواز شریف نہیں ہے تو کلثوم نواز ہے، وہ نہیں ہے تو مریم نواز ہے، وہ نہیں ہے تو شہباز شریف ہے، وہ نہیں ہے تو حمزہ شہباز ہے۔ یہ ایک جماعت کا میں نے نام لیا، باقی پاکستان میں تقریباً سوائے جماعت اسلامی کے تقریباً ساری جماعتوں کا یہی حال ہے کہ وہاں موروثی سیاست ہے۔ اور پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ میں پاکستان میں سیاست کو نیا رخ دینے جا رہا ہوں، جس طرح سے انہوں نے ہر چیز میں یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، ورلڈ کپ کے ریکارڈ سے لے کے، تو وہ انہوں نے اپنا جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے کو انہوں نے ایفا کیا ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی اور جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کلائنٹ اور وکیل صاحب آپس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ باعث سے شرم کام ہے کہ موکل اور وکیل کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک پردہ ہے، ایک بھرم ہے، وہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے جو یہ ساری کی ساری ویڈیوز، یہ آڈیوز، یہ ریکارڈنگ کر کے تو وہ قوم میں پھیلا رہے ہیں، اور وہ ایک یعنی نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ اچھا، اس میں ہے کیا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی گفتگو ہے کہ جس میں کچھ گھر کے معاملات، مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس میں نہ کوئی سیاست ہے، نہ کسی نامزدگی کی بات ہے، نہ کسی عہدے کی بات ہے، نہ کسی پارٹی کی تقسیم کی بات ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ گزشتہ 2 دنوں میں اڈیالہ جیل کے باہر جہاں سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں بندہ کوئی یعنی وہ کیا کہتے ہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو وہاں ہائیسٹ ڈبوں میں گاڑیوں میں بھر کے کچھ لوگ لائے گئے، وہ پہلے ایک دن انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف مظاہرہ کیا،
اور اگلے دن کچھ اور چہرے لائے گئے انہیں گاڑیوں میں بھر کے، جنہوں نے کچھ پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پہ کچھ نعرے درج تھے، وہ علیمہ بی بی کے خلاف تھے اور بشرا بی بی کے حق میں نعرے تھے کہ جی چیئرمین کیسا ہو، بشرا بی بی جیسا ہو۔ تو یہ ایک پوری سازش کے تحت یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں، اور ایک گروپ بشرا بی بی والا بن جائے گا، ایک گروپ حلیمہ باجی والا بن جائے گا، اور ایک کوئی عمران خان صاحب والا بن جائے گا، اور ایک کوئی اور گروپ بن جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے منہ پہ ایک تمانچہ آیا ہے، جو کور کمیٹی نے خان صاحب کے اس ڈیسیژن کو آج قانونی کور بھی دے دیا ہے، اور کمیٹی نے اس نامزدگی کی منظوری بھی دے دی۔ ناظرین، خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، اور علی ظفر صاحب نے یہ خبر قوم کو سنائی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ تر قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو ٹکٹیں ہیں وہ وکلاء کو دی جائیں گی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قانون ساز ادارہ ہے، آئین ساز ادارہ ہے، کہ جس میں وہ بندہ جانا چاہیے کہ جو آئین کو سمجھتا ہے، قانون کو سمجھتا ہے۔ آپ کے علم ہے نا، جب وہ سالانہ رپورٹ چھپتی ہے تو پچھلے 5 سالوں میں بے شمار ایسے ایم این ایز تھے یا ایم پی ایز تھے جنہوں نے پورے 5 سال میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ یہ یار یہ اے سی تھوڑا سا کم کر دو، یا یہ ہیٹر بند کر دو، یہ پکھا تیز کر دو۔ ایک دن کے لیے بھی انہوں نے نہیں، وہ یعنی بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک دن کے لیے اسمبلی میں نہیں بولے۔ وہ جب کہا جاتا ہے کہ ڈیسک بجانا ہے، یہ ڈیسک بجا دیتے ہیں۔ وہ جب کہتا ہے کہ یس کرنی ہے تو یس کر دیتے ہیں، جب نو کرنی ہے تو نو کر دیتے ہیں۔ بس اتنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی اسمبلی جس میں وکلاء کی تعداد، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، قانون اور آئین کو جاننے والوں کی تعداد، جب ایک خاطر خواہ تعداد جائے گی وہاں، تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان میں کمی کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد ایک اور میں بات کر دوں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وکلاء برادری وہ ہے کہ جن پہ ایک دباؤ، جس طرح سے عام آدمیوں پہ یا باقی طبقوں سے تعلق یا کاروباری طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ یا زمیندار لوگ، ان پہ جو دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اس کا دباؤ اس طرح کا وکلاء پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون خود جانتے ہیں، کچہری میں ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک سوچا سمجھا بڑا خوبصورت فیصلہ ہے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے اس خط میں کہا ہے کہ میرے اس خط کو پٹیشن کے طور پہ لیا جائے۔ خط یہ ہے کہ الیکشن سر پر ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو نہ جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ جلوس کرنے دیا جا رہا ہے، نہ کارنر میٹنگ ہے، نہ کوئی کنونشن کرنے کی اجازت ہے، اور پارٹی کا جھنڈا اٹھانا تو درکنار، جو پارٹی کا نام لیتا ہے اس کو اٹھا کے تو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ایکویلٹی کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ایکول رکھ کے ساری جماعتوں کو، ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں جانے دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس انداز سے اس عمران خان صاحب کے جو انہوں نے خط لکھا ہے، جسے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو پٹیشن میں بدل دیا جائے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ کیا سٹیپ لیتے ہیں، یہ اب قاضی صاحب کا امتحان ہے۔ ناظرین، بلاول نے کہا کہ پیپلز چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے اس وقت، انہوں نے تجویز دی ہے۔ وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ پیپلز کا لفظ وہ اس میں وہ ضرور رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب کو سے سوال یہ کیا جائے کہ 16 ماہ کی وہ حکومت جس کی اسمبلی میں اسپیکرشپ بھی آپ کی پارٹی کے پاس تھی، وزارت خارجہ بھی آپ کے پاس تھی، وزارت خارجہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اکانومی درست کرنے کے لیے، خارجی معاملات درست کرنے کے لیے، تعلقات درست کرنے کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان میں ڈالر لانے کے لیے اور پاکستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے آپ نے دنیا میں جو کچھ کرنا تھا اس کا ذرا حساب دیجیے، آپ نے سوائے دوروں کے کیا کیا ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ نے اس عرصے میں کیا کیا ہے؟ تو جواب نہ کچھ بھی نہیں، نیل میں جواب ہوگا۔ اس لیے
اس وقت سوائے یہ ایک جو اکانومی کے حوالے سے جو بہت سارے نعرے اور بھی کئی جگہوں پہ لگ رہے، اسی کا ایک چربہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ مریم نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ نواز شریف ابھی جو 4 سال کی مفروری، وہ مجرم تھے، سزا یافتہ تھے، قیدی تھے، وہ چور ثابت ہو چکے تھے۔ 4 سال کی مفروری جس گھر میں کاٹی، ایول فیلڈ میں کاٹی، وہ کہتے ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ جب ان کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، اس وقت وہ اربوں کے مالک کہاں سے بن گئے؟ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی۔ جو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے آپ کی تو یہ اربوں خربوں کی جائیداد، وہ کہتی ہیں کہ کسی کو کیا ہے جی، تانوں کی ہے، ساڈی ہے، تانوں کی تکلیف ہے۔ تو یہ 1 روپے کی کرپشن اس میں نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے۔ جیسے ان کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں دھیلے کی کرپشن ثابت ہو۔ دھیلا تو اب ختم ہی ہو گیا نا، ہماری نسلوں سے بھی دھیلا پتہ نہیں کب کتنے پہلے تھا، تو دھیلا تو ہے کوئی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہاڑ بنا لیے کرپشن کر کے، روپوں کے اور ڈالرز کے اور مال و متاع کے، اور آپ کا کریڈٹ آپ کو یہ جاتا ہے کہ دنیا میں آپ پہ کرپشن کے حوالے سے جہاں کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں خیر سے آپ لوگوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ناظرین، دانیال عزیز آپ کو پتہ ہے نا، نون لیگ کے ایک بڑے رہنما ہیں، پنجاب سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی احسن اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس وہ وزارت تھی جو مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی تھی اور مہنگائی کو روک سکتی تھی، بڑھنے سے روک سکتی تھی۔ 16 مہینے کے اندر جو مہنگائی، اس نے کہا کہ اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار احسن اقبال ہے، اور نون لیگ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، یہ دانیال عزیز کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ نوٹس نہیں لے گی تو عوام اس کا نوٹس ضرور لیں گے۔ دانیال عزیز صاحب، سلام ہو آپ کو۔ جس طرح سے آپ ہی کی جماعت کے سابق وزیر اعظم اور کئی بار کے وزیر اور ایم این اے شاہد خاقان عباسی نے یہ 16 مہینے والی حکومت جب خاتمہ ہوا تو اسمبلی سے نکلتے ہوئے جب آخری دن تھا تو انہوں نے باہر آ کے یہ کہا تھا کہ شکر ہے الحمدللہ کہ قوم کی ہم سے جان چھوٹی ہے۔ اب یہ جو آوازیں نون لیگ کے اندر سے اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اس مہنگائی کی، اس خرابی کی، اس مسائل کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، تو یہ باتیں قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں۔ اور جس طرح سے دانیال عزیز نے کہا کہ نون لیگ اگر نوٹس نہیں بھی لیتی احسن اقبال کا، وہ تو انہوں نے ایک وزیر کا نام لیا نا، سب کا یہی حال تھا، تو انہوں نے کہا کہ عوام نوٹس لیں گے، اور عوام اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ نوٹس ضرور لے گی، اسی لیے تو بھاگا جا رہا ہے الیکشن سے۔ ناظرین، فلسطین میں جنگ بندی میں مزید 1 دن کی توسیع ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ سمیت سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور باقی بے شمار جگہوں سے یہ اس خواہش کا اظہار آیا اور اپیل کی گئی ہے اور استدعا کی گئی ہے کہ اس جنگ بندی کو مزید بڑھایا جائے۔ عارضی جنگ بندی یہ 4 دن ایک، 2 دن ایک اور 1 دن ایک، یعنی 7 دنوں کی، 1 ہفتے کی ٹوٹل جنگ بندی تھی۔ اس میں تو وہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی نہیں کی جا سکتی، جو شہداء ہیں ان کی تدفین بھی نہیں کی جا سکتی، جہاں آگ لگی ہوئی ہے، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جو بلڈنگ گری ہوئی ہیں ان کے بیچ میں پھنسے ہیں، ان کو بھی اتنے عرصے میں نہیں نکالا جا سکا۔ تو یہ معاملات بہتر کرنے کے لیے جنگ بندی میں مزید خاطر خواہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ بیچارے جو اس وقت شیلٹر لیس ہیں، سردی کا موسم بھی آ رہا ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں، وہاں بیماریاں پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے، وبائیں پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے، تو وہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کا، فلسطین کا اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان تکلیف ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور کرے اور آسانیاں پیدا کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ان دنوں ہمارے چینل کو مزید سبسکرائب کیا اور ہمارے دیکھنے والوں میں اضافہ ہوا، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ کے ہمیں کمنٹس بھی دیتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے، باقی ذریعے سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ہمیں مختلف پروگرام میں تبدیلیوں کے حوالے سے یا پروگرام کی موجودہ جو بھی صورتحال ہے اس کو پسند کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان سب کا بہت مشکور ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اسے شیئر کیجئے، دوستوں کو بھی بتائیے، تاکہ یہ جو سچ کی آواز ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ قومی میڈیا وہ ایک طرف کی خبریں صرف دیتا ہے۔ اب سوشل میڈیا اسی لیے تو ریٹنگ باقی سارے قومی میڈیا کی نیچے گر گئی ہے کہ
یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اصل خبریں، اصل تبصرہ، اصل تجزیہ جو جاتا ہے، تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز سچ پہ مبنی ہے، حق پہ مبنی ہے، اور ہماری آواز آپ کے دوستوں تک، احباب تک جانی چاہیے، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔